میں تو گیا تھا احمد آباد کی سرزمین پر، ایک ملنے والا ملا، 2-2.5 مہینہ میں وہاں رہا، ایک مولوی تھا اپنے آپ کو عالم کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے، مگر امام اعظم تو یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ حدیث رسول یہ کہتی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھا کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے ان سے کہا بس سمپل سی بات ہے، تفصیل کی حاجت نہیں، میں نے ان سے کہا حضرت اتنا آپ سمجھ لیں کہ پہلے قرآن ہے یا پہلے حدیث؟ پہلے قرآن ہے یا پہلے حدیث؟ کہا حضرت پہلے قرآن ہے۔ میں نے کہا یہ فقیر پہلے قرآن پڑھتا ہے، آپ اسے سن لیں۔ قرآن عظیم کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، تو غور سے سنو، وانصتوا، اور چپ رہو اس امید کے ساتھ کہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب مجھے بتاؤ سورہ فاتحہ قرآن ہے کہ نہیں؟ چاہے نماز کے اندر پڑھا جائے یا نماز کے باہر، قرآن ہے کہ نہیں؟ جب سورہ فاتحہ امام تلاوت کر رہا ہے تو قرآن کا فرمان یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو اسے چپ ہو کر کے سنو، اور سننے کے لیے چپ ہونا ضروری ہے، غور سے سننے کے لیے خاموش رہنا ضروری ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکے کہ اگر یہاں یہ نہ بھی ہوتا تو کام چل جاتا۔ توجہ سے، اگر یہ یہاں نہ بھی ہوتا تو کام چل جاتا، ایسا کوئی حرف نہیں ہے۔ اگر استمعوا کے بعد فانصتوا کی آیت آئی ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا، غور سے سنو اسے، اس کے بعد وانصتوا، چپ رہو۔ آپ جانتے ہیں غور سے سننے کے لیے ایسے ہی چپ رہنا ضروری ہے، پھر بعد میں چپ رہنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ آپ کو میں سمجھانے کی جرأت و جسارت کر رہا ہوں۔ یہ دونوں بات اس لیے کہی گئی تاکہ اس سوال کا پہلے ہی جواب دے دیا جائے۔ نمازیں 2 طرح کی پڑھی جاتی ہیں، ایک نماز وہ ہے جس میں قرات زور سے کی جاتی ہے، وہ فجر کی نماز ہے، وہ مغرب کی نماز ہے، وہ عشاء کی نماز ہے جس میں زور سے قرات کی جاتی ہے۔ جب امام قرات کر رہا ہو، تمہارے کان تک قرات کی آواز آ رہی ہے تو فاستمعوا پر عمل کرو، اور ظہر اور عصر میں اگرچہ تمہیں سنائی نہیں دیتا مگر یقین ہے کہ امام پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو وَأَنصِتُوا پر عمل کر کے خاموش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پہلے تو اللہ کا کلام ہے، اور دوسری بات اللہ کے پیارے حبیب نے یہ بھی فرمایا قراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ کہنے لگے حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا ایک بات بتائیں کہ اگر امام سے کوئی واجب چھوٹ جائے، حالت نماز میں امام سے کوئی واجب چھوٹ جائے، امام کیا کرے گا؟ ذرا بولیں آپ بھی، نہیں مسئلہ معلوم، اسی لیے کہتے ہیں علماء کے خدمت میں آیا کریں، علماء کی بارگاہ میں زانوی ادب تحقیہ کریں۔ اگر واجب چھوٹ جائے تو امام سجدہ سہو کرے گا، واجب امام سے چھوٹا ہے، سجدہ سہو امام کو کرنا چاہیے، مگر امام کے ساتھ سارے مقتدی بھی سجدہ سہو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مقتدی کی غلطی کیا ہے؟ مقتدی کی خطا کیا ہے؟ اگر امام کی خطا مقتدی کی خطا مانی جاتی ہے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات کیسے نہیں ہو سکتی؟ جی 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 جی، واہ 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 واہ، کیا اتنا بھی سمجھ نہیں آتا؟ واہ بھائی واہ۔ مگر ان کو سمجھنا نہیں ہے،
انہیں انتشار پیدا کرنا ہے، انہیں اختلاف پیدا کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو آج اہل سنت و جماعت پر حملے کی شکل میں کی جا رہی ہیں، مگر اے سنی مسلمانوں، اے گونڈی کی سرزمین پر رہنے بسنے والے غیور سنی مسلمانوں، باتیں بہت سی کی جا سکتی ہیں۔ یہ اہل حدیث کہنے والے اپنے آپ کو، یہ وہابی کہنے والے جب بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم کسی کی نہیں سنا کرتے، امام اعظم ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہم تو صرف حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ پوچھ لینا کہ ایک بیوی، ایک عورت حمل کی حالت میں ہے، اچانک اسے اٹیک آتا ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اللہ اکبر، اور اٹیک آنے کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا، بچے کی حرکت پیٹ میں ہو رہی ہے، دکھ رہا ہے کہ بچہ زندہ ہے۔ اب بتاؤ، پیٹ پھاڑ کے بچہ نکالا جائے گا یا ماں کے ساتھ بچے کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ اب وہ کہے گا رکیے رکیے، میں ابھی اپنے مولوی سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اب ان سے یہ سوال کرنا کہ اگر پیٹ پھاڑ کے بچہ نکالا جائے تو بچہ بعد میں نکالنا، پہلے نکالنے کی حدیث بتاؤ، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو بعد میں چھوڑنا، پہلے چھوڑنے کی حدیث بیان کرو۔ تم تو حدیث والے ہو، حدیث کے بنا تو کوئی کام کرتے نہیں ہو۔ اگر چھوڑنا ہے تو حدیث بیان کرو، نکالنا ہے تو حدیث بیان کرو۔ وہ یہی کہے گا کہ ہم اپنے مولوی سے پوچھ کے بتاتے ہیں، اپنے امام سے پوچھ کے بتاتے ہیں۔ تو اپنے مولوی کے پاس جائے گا، اپنے امام کے پاس جائے گا، اور جانے کے بعد وہاں پوچھے گا، جو بھی پوچھے، جو اس کا مولوی کہے گا وہ آ کے بتا دے گا، اس کے بارے میں یہ کوئی جرح نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آدمی اپنے اس مولوی کا مقلد ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ تقلید کہتے کسے ہیں؟ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا، یہی تو تقلید ہے۔ اس نے اپنے مولوی سے پوچھا، کوئی سوال قائم نہیں کیا، جو مولوی نے کہا آ کے بتا دیا، مان لیا۔ فرق اتنا ہے کہ تم جھٹے دغاباز اپنے مولویوں کی تقلید کرتے ہو، بات مانتے ہو، اور ہم اس امام کی تقلید کرتے ہیں جس کے عالم ہونے کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تمہیں تمہارے دغاباز اور جھوٹے مولویوں کی پیروی مبارک ہو، ہمارے لیے امام اعظم کی تقلید مبارک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے بہت ضروری ہے آج کے دور میں کہ آپ علم سے وابستہ ہوں، آپ اپنے علماء کی تاریخ پڑھیں۔ امام اعظم